تو صحابہ کرام سے ہم کو اسوا اور نمونہ پکڑنا ہے، لیکن ہم کتنے پانی میں ہیں؟ میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے دوسرے حصے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم آج زندوں سے اسوا پکڑ رہے ہیں، یوٹیوب چینلز اور ٹی وی کی اسکرینیں ہمارے استاد اور ہمارے لیے علامہ بنے بیٹھے ہیں۔ شیخ گوگل، یا جس کو اب علامہ گوگل کر کہا جانا چاہیے، وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ علماء کرام صرف مسجدوں کے مصلے تک اور چھوٹی موٹی تنخواہیں لینے تک، اور ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھانے، اور کسی کا نکاح ہو تو نکاح پڑھانے تک محدود ہو گئے، اور جب ضرورت ہو تبھی مسکرا کر کے بات کریں گے، ورنہ امام تو سب سے حقیر چیز ہے۔ امام سے صحیح سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہمارے احسان تلے چلتا ہے۔ ہم تنخواہ دیتے ہیں، ہم مسجد کو چندہ دیتے ہیں، تب تنخواہ ملتی ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے۔ تو ہم نے دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا۔ جو ہماری دینی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ ہماری نظر میں حقیر ہیں، اور جو کروڑوں اور کھربوں روپے اسٹیج پر، ٹی وی چینلز کی ایڈیٹنگ پر اور یوٹیوب چینلز پر اور برباد کریں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں لے کر کے دنیا کو گمراہ کریں، ان کے پاس نہ اصول تفسیر ہو، نہ اصول حدیث ہو، نہ وہ منہج سلف سے واقف ہوں، نہ قرآن و سنت کے گہرے مفہوم سے واقف ہوں، نہ صحابہ کرام کا وتیرہ ان کو پتا ہو، اس کے باوجود وہ ہمارے گرو ہیں۔ وہ جو کہہ دیں اس کے بعد عالم دین کچھ بھی کہتا رہے، اس کی نہیں سنی جائے گی۔ عالم کچھ بھی کہے، ہمارے برادر نے، ہمارے انجینئر نے، ہمارے ایڈوکیٹ نے، ہمارے ڈاکٹر نے اور ہمارے فلاں نے یہ کہا ہے، لہذا یہی صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میک اپ کر کے بیٹھتا ہے، چہرہ بہت چمکتا ہے، لائٹیں سیدھے چہرے پر پڑتی ہیں، کہیں شکن نہیں آتی، بولتا ہے تو پسینہ نہیں نکلتا۔ مسجدوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اسٹیجوں سے ہے، اور اس کے اسٹیج لاکھوں روپے برباد کر کے ان مسجدوں کے کھاتے کاٹے جاتے ہیں، ان علماء کو محروم کیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ جو قرآن و سنت کی فیکٹریاں ہیں، جہاں سے قرآن و سنت کے حاملین اور اس کے دعات پیدا ہوتے ہیں، ان کے حقوق مار کر کے ان چیزوں کو چمکایا جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ ہم نے اپنی کایا پلٹ۔ اسی روایت میں ایک ٹکڑا ہے، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کیونکہ زندہ شخص پر فتنے کے تحفظ کے امکانات کم ہوتے ہیں، وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے کارنامے نے کتنے برادرز کو، کتنے انجینئرز کو، کتنے ڈاکٹرز کو، کتنے ایڈوکیٹس کو، اور نہ جانے کتنے چاہروں کو ہمارے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی زینت بنا رکھا ہے۔ ہم سوال بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو خود دنیا میں جینے کا اور دنیا کے اندر جینے کے تقاضوں کا اندازہ نہیں، جو قرآن و سنت کے علم سے، قرآن و سنت کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں۔ کوئی ایک ڈاکٹر آتا ہے، کروڑوں کھربوں روپے اسی سرزمین پر اس کے اسٹیج پر برباد کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ساری جماعت کو تباہی میں جھونک کر کے فرار ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم سوشل میڈیا پر علماء سے زیادہ اس کو ترجیح دے کر کے اس کی باتوں کو حرف آخر مانتے ہیں، جبکہ اس نے غلط انداز کے افکار پیش کیے، عقیدے کا تیاں پاچا کر دیا، کہیں اشعری ہو گیا، کہیں خارجی ہو گیا، کہیں ماتریدی ہو گیا۔ لیکن ہماری عوام کو رنگینیاں چاہیے، چمک دمک چاہیے۔